سے بڑی بے نیازی کیا ہوگی کہ ابھی تک میرے مرید اور میرے خلیفہ اور میرے مریدان کے دل میں میرے آقا کی خواب میں بشارت کی تمنا تک نہیں، اور نہ اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہے، نہ اس کے لیے بے چینی کا اہتمام ہے، اور کوئی مرید اور کوئی خلیفہ الا ماشاءاللہ لیکن یہ پوچھنے کو تیار نہیں حضرت وہ کیسا، یہ کاما، وہ بیماری، یہ علاج، اور وہ مسائل، یہ مسائل، پوترے کا نام کیا رکھنا، دادا کا نام کیا رکھنا، اور وہ لوگ مر گئے ان کو مغفرت کرا دو، ان کو یہ کرا دو، وہ میرا کام بنا دو، یہ سب کچھ تو ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سرکار میرے پیر، تم کو ہم نے اپنا پیر بنایا، لیکن میرے لیے راستہ کھولو کہ میں اپنے بشارت میں کم از کم میرے آقا کا میں دیدار کر لوں۔ یہ بھی تو پوچھو راستہ، کیونکہ راستے تو وہی ہیں۔ کیا فرمایا سرکار نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو کہ میں راستہ صاف کرنے میں، راستہ بنانے میں مشغول ہوں۔ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ راستے بناتے ہیں، راستہ صاف کرتے ہیں۔ جو راستے بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر گرد و غبار، کوڑا کباڑا آتا ہے تو راستوں کو صاف کرتے ہیں۔ یہی ولایت کا نظام ہے، یہی ولایت کا نظام ہے۔ جو راستہ بنایا حضور پیرانے پیر غوث الاعظم نے، مولا علی نے، اور جو راستہ بنایا مولا علی کے سپاہیوں نے، اب یہ ہوگا قیامت تک کہ اس راستے کے اوپر گرد و غبار، کیڑا اور کبڑا لا کر دنیا پرست انسان اور گمراہ اور فرقے لا کر اس راستے کے اوپر لوگوں کو چلنے میں دقتیں ہو جائے اور لوگ سمجھے کہ پرانا راستہ یہ غلط ہے، یہ کباڑا ان راستے پر ڈالا جائے گا، تو پھر طریقت کے نظام کی پہچان کیا کہ اس کچرے کو صاف کریں گے۔ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کوئی نیا راستہ نہیں دیا جا رہا، خدا کی قسم، اگر ہے تو وہ گمراہ ہے۔ پھر راستے کو صاف کرنا کہ راستہ ایسا کھلا ہوا ہے کہ تھوڑا سا جو کچرا، کوڑا اور کباڑا جو عقیدوں کے اعتبار سے اور نیت کے اعتبار سے اور میرے آقا کی محبت کے راستے میں جو کوڑا کباڑا پڑا ہوا ہے، اس کو صاف کرنے کا نظام کا نام خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی ہے۔ راستہ ہی تو صاف کیا جا رہا ہے، راستہ بنا ہوا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ اس لیے راستے کو صاف کرنے کے لیے مولا علی نے جس راستے کو بنا دیا، اور تو جہاں کے مالک میرے آقا نے جو راستہ دے دیا ہے اپنے نارن پاک تک پہنچنے کا، اس کے اوپر جو رکاوٹیں آئے گی، جو کچرا آئے گا اور جو اس کے اوپر روڑے آئیں گے، اس کو صاف کرنے کے نظام کا نام خانقاہی نظام اور نظام ولایت ہے۔ کوئی الگ سا نظام، کوئی الگ سا گروہ اور کوئی الگ سا خاندان، کوئی الگ سا تفریقہ اور کوئی الگ سا فتنہ اور کوئی الگ سا گروہ اور کوئی الگ سا کوئی اور عنوان نہیں ہوتا اور الگ سا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ جو الگ سے کی سوچے وہ فتنہ ہے، فتنہ۔ پھر ہمارا تمہارا کام کیا کہ اس راستے کے اوپر جس کو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے امت کو نالے پاک مصطفیٰ تک پہنچنے کا راستہ اور روڑ عطا کی تھی، اس پر جو کچرا اور اس کے اوپر جو مٹی کے ڈھیر اور جو کچھ رکاوٹیں لا کر ڈال دی گئی، اس کو صاف کرنے کے لیے خانقاہی نظام ہے، اس کے لیے بیت و سلوک کا نظام ہے، وہی خدمت خدا کی قسم یہ خانقاہی نظام کا خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ تم بھی اپنی کوئی دکان چلا رہے تو گمراہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ صرف امت کو اور انسانیت کو نالے پاک مصطفیٰ تک پہنچنے کے راستے پر راستہ بنا ہوا ہے۔ راستہ بنانے کی ضرورت نہیں، نہ جماعت کی ضرورت ہے، نہ تحریک کی ضرورت ہے، نہ تنظیم کی ضرورت ہے، نہ مسلک کی ضرورت ہے، نہ فرقوں کی ضرورت ہے۔ راستہ بنا ہوا ہے خدا کی قسم، لیکن رکاوٹیں جو ڈال دی گئی، گرد و غبار جو ڈال دیا گیا اور مٹی اور پتھر جو ڈال دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی صدیوں کے اندر میں اس خدمت کے لیے کسی کو عطا کر کے اس راستے کو صاف کرنے کی خدمت ان سے لے لیتے ہیں۔ خانقاہی نظام کا مطلب ہی یہ ہے کہ گرد و غبار اس راستے کے اوپر جس انداز سے پڑا ہوا ہے تو ان کو وہ نظام دیا جائے گا۔ گرد اور دھول ہے تو جھاڑو سے صاف ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے بالمقابل میں اینٹ و پتھر ہے تو اس کو پھوکلین لانا پڑے گا، اور اس سے زیادہ
اگر پھسلن کی آئل اور گریس گر گیا ہے تو اس کو تو اور شیمپو ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، اور چیزیں اس کے ذریعے سے لا کر صاف کرنا پڑے گا۔ اس لیے ولایت کے نظام ہر زمانے کے اندر میں یہ نہیں ہوگا کہ تیل اور گریس گرا دیا گیا ہے راستے میں پھسلنے کے لیے تو آپ لا کر پھوڑوں سے کھینچ رہے، اس سے راستہ صاف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پھر انتظام یہ ہوگا کہ اس کے لیے کیا لایا جائے گا، وہ شیمپو اور کیا بولتے ہیں جو نئی چیز کلین کرنے کے لیے ایسڈ ہو کیا کیمیکل لا کے دیا جائے گا۔ اب کہیں کہ نہیں راستہ صاف کرنا تو کھوکھلی لاؤ، ارے بابا وہاں پر پھسلن ہے، گریس اور آئل ہے، اس کو تو کیمیکل سے لا کے صاف کرو۔ اسی طریقے سے خانقاہی نظام ہر زمانے کے اندر میں، ہر صدی کے اندر میں ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ کہیں پر کسی طرح سے اب یہ کہہ دے، تانا دینا شروع کرے کہ یہ موجودہ زمانے میں 15ویں صدی میں یہ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا نظام یہ کیسے، پرانی خانقاہوں کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر تو ریاضتیں کروائی جاتی اور 3 سال 5 سال کے لیے بھوکا رکھا جاتا، رات میں عبادتیں کروائی جاتی۔ لیکن موجودہ زمانے کے اندر میں اس راستے کے اوپر جو چیزیں ہیں اس کی صفائی کے لیے جو تقاضا ہے اس کے مطابق میں مولا علی وہ نظام کو چلاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے مثال؟ اب جہاں پھسلن اور گریس اور آئل ہے وہاں آپ کیوں کھوکھلی کھود رہے ہیں، یا ٹریکٹر لے کر کچرا اٹھا رہے ہیں، یا 50-100 مزدوروں کو لے کر آ کے وہاں سے کچرا تو ہے ہی نہیں، وہی مزدور پھسل کر گریں گے دب۔ ارے کیوں نہیں بھائی، تیرے کپڑے بھی کالے ہو گئے، تیرے کو کونیاں بھی پھوڑ گیا ہو، کیوں ہم کو اٹھانے کے لیے لگا؟ وہ اٹھنے کی بات نہیں ہے، پھسلنے کی بات تھی، پھسلنے کے لیے ضرورت تھا کہ اب کیمیکل لا کر صاف کرایا جائے۔ اسی طریقے سے خانقاہی نظاموں کے اندر میں ابتدا سے لے کر خانقاہی طرز ہر زمانے کے اندر میں کچھ نوعیتیں بدلتی رہی، کبھی کسی وقت میں کسی طرح سے، کبھی خانقاہوں کے اندر مریدین کو رکھ کر ریاضتیں کروا کر، اور کبھی ان کو جنگلوں میں بھیج کر، اور کبھی ان کو کتوں کو چروا کر، ان کو نہلا دھلا کر، اور کبھی کسی کو گھاس کٹوا کر، اور کبھی کسی کو کبڈی کھلا کر، اور کبھی کسی کو، ارے یہ بھی کوئی خانقاہی نظام ہے؟ نہیں معلوم تجھے؟ کیوں؟ راستہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جیسے اس کو صاف کرنے کے لیے ضرورت ہوگی ویسا میرے مولا اس کے لیے انتظام کریں گے۔ موجودہ زمانے میں گریس اور آئل گرا ہوا ہے، نالے پاک مصطفیٰ پر پہنچنے کی منزل کے راستے پر۔ اب آپ بول رہے ہیں کہ غوث پاک کے زمانے میں تو روزے رکھائے جاتے تھے اور الٹے لٹکے جاتے تھے، راتوں رات عبادتیں ہوتی تھی، اب وہ اس کو چھوڑ کر یہ کیا دینی اجتماعات کر رہے ہیں؟ کیا اس سے یہ خانقاہی نظام ہوگا کیا؟ وہ کیوں قدم بوسیاں کروا رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی خانقاہی نظام کا معاملہ ہے کیا؟ ارے بابا، کیوں؟ خانقاہی نظام کے ناواقفیت کی وجہ سے تیری یہ غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ خانقاہی نظام مقصد میں خدا کی قسم ایک ہی ہوتا ہے، وہ نارائن پاک مصطفیٰ تک پہنچانا انسانیت کو، صرف اپنے مریدوں کو، اپنے مسلمانوں کو، اپنی سنی جماعت کو، یا اپنے خاندان کو، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو، یا اپنی قوم کو، یا اپنے ملک کو نہیں، بلکہ ساری انسانیت کو، جس میں کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، یہودی ہوں گے، نصارہ ہوں گے، مجوسی ہوں گے۔ پہچانتا کیا رہا مجوسی کو؟ نہیں، کہاں سے پہچان؟ تیری کیا ضرورت ہے؟ تیری منزل، تیری ڈگری تو مل گئی تیرے کو، ہاں؟ دل بولا تو آنا، نہیں تو پھر چھٹی مارنا، گاڑی میں پیٹرول نہیں، فون میں بیلنس نہیں۔ زندگی کو کھلواڑ مت بناؤ، کچھ دل کے ساتھ میں نظاموں میں چلو میرے بچوں۔ گرا ہوا ہے راستے کے اوپر گریس اور آئل، ظالموں نے لا کر پھسلنے کے لیے ڈال دیا۔ پھسل رہی کہ نہیں پھسل رہی امت؟ سارے 100-150 سال کی جماعت اور مسلکوں کو امت برداشت کر رہی ہے، لاکھوں لوگ جمع ہو جا رہے ہیں، لیکن جہاں بزرگوں کے نظام کی بات، راہ طریقت کی بات، میری مریدی کی بات، ایسا یہاں پھسلا تو بیٹا وہیں دکھتا، ارے بابا اب تو منزل کے لیے راستے پر جو راستہ بنایا تھا غوث و خواجہ نے، اور جو راستہ بنایا تھا مولا علی نے، نالے پاک مصطفیٰ اور پہنچنے والے سڑک کے اوپر، تو اب ان ظالموں نے نہ کوڑا کبڑا ڈالا، نہ اینٹ و پتھر لا کر ڈالے، نہ دیوار بنائی، بلکہ یہاں پر تو ہوشیاری کے ساتھ میں پھسلوانے کے لیے نکو وہاں شرک ہو جاتا ہے۔
یہاں پھسلا تو بڑا در بول کے وہاں جا کے گر رہا. کیوں نہیں بھائی؟ نہیں بولے شرک ہوتا کہ کیا ہے. وہ قدم بوسی کو سجدہ بول دے رہا ہے اور وہ کہ یہ کیا ضروری ہے. وہ ہر نماز کے بعد کلمہ زور سے کئی کو پڑھنا, وہ چشتیہ رومالی گلے میں ڈالنے کے کئی کو گھومنا, یہ کیا ڈھونگ ہے؟ پھسلن ہے. اب تو اب اس کا انتظام کہ راستے کو صاف کرنے کے لیے ضرورت ہے کیمیکل کی اور سرف کی, تاکہ چکناہٹ اور گریس اور آئل کا اثر ختم ہو. بجائے اس کے آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ بلڈوزر لے کر آؤ. کیا کرتا؟ تیری کھوپڑی پھوڑیں گے. ہو جی, مولا علی کا نظام ہے. خانقاہوں کے نظاموں کے اندر میں کوئی سلیبس طے نہیں ہے کہ یہی ہوگا. اس زمانے کے اعتبار سے حق کی راہ کے اندر میں جس چیز کی ضرورت ہوگی خانقاہوں کے ذریعے سے, مولا علی کے سپاہیوں کے ذریعے سے اس نظام کو امت کے لیے اور انسانیت کے لیے دیا جائے گا. اس لیے خانقاہوں کی تربیت کے نظام میں زمین و آسمان کا فرق ملے گا آپ کو. غوث اعظم کے زمانے میں, سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی مرید بن جاتا تو مرید بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو چھوڑ, میری بیگم نہیں چلتا چلٹ, کیا مرید بنتا بھاگ, میری دکان, میری کھیتی, میرے کاروبار, تو ادھر کا ادھر کیوں آ رہے, چل نکل یہاں سے. مرید بننا ہے تو سب کو چھوڑ کر آنا پڑتا تھا. پھر ہے کہ لنگر کا انتظام, ملتا کہ ٹھنڈا پانی, بنتا کہ کولر یا دم گھٹنا. ہو جی شائستہ, یہ سب کچھ کو چھوڑ کر یہاں پر آ گیا تو اب سب سے کٹ کر یہاں پر آ گیا تو اب تیری کوئی مرضی نہیں چلے گی. اگر یہ مزاج خانقاہوں کا لے کر آ کر لاگو کرے تو چل سکتا ہے کوئی تو. اس لیے جو نظام سے واقف نہیں ہوتے وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ کیا دینی اجتماعات ہے, یہ کیا محنتیں ہیں, یہ جا کے تشکیلیں کرنا, لوگوں کے پاس میں جانا اور پھر بسوں کا بھر کر لے جانا, اور یہ کیا ہے عورتوں کے ذکر کی مجلس سے, اور یہ نظام اشتباہ پیدا ہو رہا ہے اس لیے کہ واقفیت نہیں ہے. مولا علی کا نظام کائے کا ہوتا ہے, کوئی نئی مسلک اور نیا فرقہ نئی جماعت کے لیے نہیں, بلکہ نالے پاک مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے مولا علی نے, دو جہاں کے مالک میرے آقا نے جو سڑک بنا دی اپنی امت کے لیے, نئی سڑک کی ضرورت نہیں ہے, نئی تحریک و جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو کہہ دیا کہ تم میرے سچی امت بن جاؤ, میں تم کو اپنی رحمت کے آغوش میں کالی کملی میں چھپانے کو تیار ہوں. کیوں جی, راستہ بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ ضرورت کیا ہے کہ دل سے میرے مصطفیٰ سے محبت کرے. اب اس میں لا کر مٹی وغیرہ ڈالتے تھے, رکاوٹیں ڈالتے تھے, اٹکر اور پتھر, تو اس کے لیے بلڈوزر, اس کے لیے ٹریکٹر کافی تھے وہاں. لیکن اس زمانے کے مکار بے عقیدے اور بد عقیدوں نے مٹی اور وہ لانے میں تو بدنام ہو جا کر لا کر ڈال کے رستہ روک رہے ہیں. اس کے لیے لا کر ڈال دیا آئل اور گریس. کیوں کہ کوئی بھی آئے گا تو یہاں سے سلپ ہو کر گر جائے گا, ہڈیاں پاواں ٹوٹ جائیں گے, پھر بولیں گے دیکھو وہ رستے پہ مت جاؤ, اس لیے کہ اوپر ہڈیاں ٹوٹ جاتے. یہ کیا چشتیہ رومال ڈالنے کی زبردستی تم کو, اور تو روزانہ خانقاہ جانے کی بات اور روزانہ کی ترغیب. کیا دوسرے نہیں ہیں کہ وہ خانقاہ والے, اور دوسرے نہیں ہیں کہ پیرا اور مریدہ؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جو پھسلے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھ کر دور سے کہے گا کہ دیکھو پھسل گیا ہے. اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا سوائے خانقاہ کے, اور اس کو تو اس کے پیر کے علاوہ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. پاگل بنا دیا, دیوانہ بنا دیا, اور کیا الزام لگائے گا کہ کچھ کرتوت کر دیا کیا, اور کچھ تو بھی گھنٹی پڑا دیا کیا. الزامات لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ یہ کیوں؟ اصل میں نظام ولایت کی ناواقفیت, اور ناواقفیت کی وجہ کیا؟ اس میں بھی کوتاہی یہ ہے کہ ولیوں کے نظام کو ہم نے مولویوں سے سمجھنے کی کوشش کی. ولیوں کے نظام کو غوث و خواجہ سے سمجھتا تو کم از کم وہ سنبھال کر رکھتے. اب تو نے غلطی یہ کی کہ اولیاء کے نظام کو مولوی سے سمجھنے کے لیے, کتابوں سے سمجھنے کے لیے اور تقریروں سے سمجھنے کی تو نے جرت کی, تو پھر سارے پنڈے الٹے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے, اور ساری باتیں الٹی سمجھ میں آئیں گی کہ نہیں آئے گی. اس لیے نظام خانقاہی ہر زمانے کے اندر میں اس میں فرق ہوتا ہے. وہاں اصرار نہیں کرنا. پھسلن کا موقع ہو تو وہاں پر تو کیمیکل اور وہاں صرف, اور وہاں پر تو نرما سے صاف کیا جائے گا.
اینٹ اور پتھر ہو تو وہاں پر ٹریکٹر سے اور بلڈوزر سے نکالا جائے گا. اسی طریقے سے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہر صدی میں، ہر زمانے کے اندر میں انسانیت کو میرے آقا تک پہنچنے کے راستے میں جیسی رکاوٹ آتی ہے اس کا انتظام ویسے کرتے ہیں. اس لیے میرے بچوں، یہ جو کچھ بھی نظام ہے انسانیت کو نعرہ پاک مصطفیٰ تک پہنچانے کے لیے اب آئل اور گریس پڑا ہوا ہے، اس کا انتظام بلڈوزروں سے، ٹریکٹروں سے نہیں ہوگا، بلکہ کیسے ہوگا؟ اس کا انتظام تو جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے اور جیسا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، مینوعان وہاں پر اپنے آپ کو کیوں کہ تم کو گرفت دے کر اس راستے کے اوپر صفائی کا کام لیں گے، اپنے ہاتھ میں پکڑ کر پیر پرستی کے ذریعے سے شک والے کو، اعتراض کرنے والے کو، سوچنے والے کو، دماغ استعمال کرنے والے کو اس کو ہاتھ چھوڑ کر ڈھکل دیں گے. تو بھی پھسل کر مر، تیرے مرید ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے خلیفہ ہونے کی ضرورت نہیں، جا تو تیری قسمت میں نہیں ہے تو پھر میرے پیچھے کیوں پڑ رہا ہے. لیکن جو پکڑ کر گرفت میں رہے گا اس کو پھسلن کے راستے پر اپنا دامن اور اپنا ہاتھ دے کر اور پورے ہاتھ کو گرفت دے کر پیر پرستی سکھا کر اس کو پھسلن کی خدمت دی جائے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کہیں گی پیر پرستی بہت کھٹکتا ہے، یہ کہیں گے قدم بوسیاں کہ جب آج دن میں 10 مرتبہ کرتے ہی رہتے، کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن مرید کے لیے اپنے ہاتھ کو تھامے ہوئے رکھتے ہیں اور گرفت اور پکڑ کے لیے کہ کہیں پھسل نہ جائے. پھسل گیا تو مر اس کی قسمت ہے. لیکن جو اپنی منزل کے اوپر، خدمتوں کے اوپر اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے کہ کوئی خدمت مجھ سے بھی ہو جائے اولیاء کے نظام کی، وہ اس کو تو پیر اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر رکھے گا اور اس کو بچائے گا پھسلنے سے، اس کو، کیونکہ راستہ پھسلن کا ہے. پہلے کے زمانے کے مریدوں کے اندر میں کوئی کسی مرید کو اپنے پیر کے ساتھ بزن کرتا، اگرچہ کہ بظاہر وہ پیر، تو مرید بے دھڑک کہہ دیتے کہ ہم کو اس سے مطلب نہیں ہوتا، ہم کو تو ہم نے اپنا پیر بنایا ہے اور پیر سے مطلب ہے. اتنا دل مردہ ہے آج کے لوگوں میں، انہیں تو پیر کو ہی ناپنے کی کوشش کرے گا، فجر پڑھے کہ نہیں، نو تہجد بھی کہ نہیں ان کی، اور وہ عوامل پڑھے کہ نہیں، اور وہ ایسا ہوا کہ نہیں، انہوں بھی خرچ کر رہے کہ نہیں کر رہے، انہوں بھی لنگر کرا رہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. دماغ خراب. اور یہ شاہد صاحب ہوتے کہ نہیں ہوتے، آتے کہ نہیں آتے، خرچہ حضرت بھی کر رہے کہ نہیں کر رہے. تو اتنا پھسلنے والے راستے پر ہو اس زمانے میں، یہاں پر اگر میں تم کو تمہارے حالوں پر چھوڑ دوں، اگر گرفت دے کر ہاتھوں میں نہ رکھوں تو پھر منزل کھوٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک ایک پھسل کر، وہ کیا ہے، بچے وہ پارکوں کے اندر میں ہوتا نا جھولا، اوپر جا کے بیٹھتے، بہت اچھے بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس کے اندر ذرہ پھسل پہنچ جاتے ہیں نیچے. کہاں پہنچتے ہیں؟ اب اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا، جان دو یہ احمد کا اسی کی تیسی، انہیں بیمار ہوا تو انہیں خود آتا بول کے چھوڑ دیا. ہاتھ اگر چھوڑ دیا تو کیا ہوتا؟ پھسل کے وہیں پہنچ جاتا نا. اگر میں بول دیا کہ تو کام بنانے کا سے میرے پاس میں آ رہا، کیا چل ہٹ، تو یہ تو پھسلن کا زمانہ ہے. ظالموں نے، بے عقیدوں نے اس نظام میں نعرہ پاک مصطفیٰ تک انسانیت کو پہنچنے کے لیے اب اینٹ پتھروں کو نہیں ڈالا، کیا کیا ہے؟ اب تو گریس کو اور آئل کو ڈال دیا. جو یہاں پر آئے گا پیر پرست بن کر ہے تو وہی یہاں کی خدمت میں قبول کیا جائے گا، ورنہ گرفت ختم ہوگی، پھسل بنڈے پہ سے پھسل کر آخری نیچے اتر جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے بچوں، منزل وہی ہے کہ ہر مرید میرا حق خلیفہ اپنے دل میں میرے آقا کی محبت کو پیدا کر کے بے چینی بے قراری پیدا کرے، اور کم از کم میرا ہر مرید، ہر خلیفہ، میری تمنا یہ ہے کہ میرے آقا کی زیارت سے مشرف ہو، اور تم سچے دل کے ساتھ میرے آقا کی زیارت کی بھیک مانگو. میرے مصطفیٰ تم کو محروم نہیں کریں گے. جن کو حاصل ہو گئی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جن کو حاصل نہیں ہوئی وہ اپنی دعاؤں میں کیا مانگے؟ میرے مصطفیٰ کا دیدار اور میرے مصطفیٰ کی بشارت مانگے. کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ بھرپور توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ.